ایک شخص نے فتویٰ مانگا تھا اس بات کا کہ جی ادراک جماعت کے لیے اعتکاف کے باب میں ضرورت میں داخل ہے یا نہیں۔ ادراک جماعت یہ ہوتا ہے کہ کچھ جیسے ہمارے مرکز ہوتے ہیں تبلیغی جماعت یا جو ریون مرکز ہے بڑا، اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوتا ہے حدود مسجد۔ حدود مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسجد کی حدود ہے اس میں بندہ سو نہیں سکتا اور اس میں بندہ لیٹ نہیں سکتا، بوقت ضرورت وہاں پہ سوتا بھی ہے کھاتا بھی ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے باہر جگہ دی ہے۔ وہ ایک ہی حال ہوتا ہے لیکن ایک حد انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ اس طرح مراکز میں یہ ہوتا ہے کہ باہر کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تو ایسی جگہ میں یہ جو حدود مسجد ہے وہاں تک معتکف جا سکتا ہے قرآن پڑھ کے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باہر نہیں جا سکتا، یہ حد ہوتا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اب ادراکی جماعت یہ ہوتا ہے کہ مثال اندر حال میں بہت زیادہ گرمی ہے، باہر مسجد میں جو مسجد کے حدود ہے وہ ختم ہے مسجد کی باؤنڈری کے اندر، لیکن کوئی گھاس لگا ہے، کوئی جگہ بنی ہے، وہاں پہ کوئی حوض وغیرہ ہے جہاں پہ کوئی ہوا وغیرہ ہو ٹھنڈا، اور وہاں پہ لوگ نماز پڑھیں، تو یہ وہاں پہ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ یہ تو مسجد کے حدود سے باہر جاتا ہے، اس کے لیے ویسے تو جا سکتا ہے، اس میں کچھ فرق، لیکن ایک بندے نے اجازت وہ کی تھی کہ اس کا فتویٰ اور فتوے میں اس نے امداد الفتاویٰ اور امداد الاحکام اور فتاوی محمودیہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ امداد الفتاویٰ اس کو جائز بتاتے ہیں کہ باہر جا سکتا ہے، لیکن فتاوی محمودیہ اور امداد الفتاویٰ اس کو غلط مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی اس کا جواب جو امداد الفتاویٰ اور فتاوی محمودیہ جو ان کو غلط بتاتے ہیں، اس کا عبارت تو وہاں پہ ہے، وہ اگر میں یہاں پہ پڑھوں گا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جو اپنی جنہوں نے جواز کا بتایا ہے امداد الفتاویٰ، تو اس کا میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے جماعت مسجد سے باہر ہو رہی ہو، معتکف جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے کہ نہیں، اس پہ لکھا ہے کہ ممکنہ حد تک تلاش کے باوجود اس مسئلے کے متعلق فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی صراحت نہیں ملی، البتہ بعض عبارات سے دلالتاً جانے کی اجازت معلوم ہوتی ہے، جبکہ بعض دیگر عبارات سے چند اصولی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادراک جماعت ایسا عذر شرعی ہے جس کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے، البتہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً دوبارہ مسجد میں آنا ضروری ہے، بلا ضرورت معتبر باہر ٹہلنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے مذکورہ مسئلے سے متعلق اردو فتاویٰ کا جو اختلاف نقل کیا گیا ہے تو اس میں امداد الفتاویٰ کا موقف درست معلوم ہوتا ہے، جبکہ امداد الاحکام فتاوی محمودیہ میں ذکر کردہ حکم بظاہر احتیاط پر مبنی ہے، چنانچہ احتیاط اسی میں ہے کہ حتی الامکان نماز جماعت مسجد کے اندر ہی قائم کی جائے تاکہ معتکفین حضرات مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر انہوں نے اس پہ اجمالاً بھی ایک فقہا کی جو رائے ہے وہ بھی لکھی ہے۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سب سے افضل اعتکاف وہ ہے جو بیت اللہ شریف میں ہو، اس کے بعد جو مسجد نبوی میں ہو، اس کے بعد جو مسجد اقصیٰ میں ہو، اس کے بعد وہ اعتکاف افضل ہے جو جامع مسجد میں ہو۔ پھر فرمایا کہا گیا کہ جامع مسجد میں اعتکاف تب افضل ہے جب اس میں جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہو، اور اگر جامع مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہو تو پھر معتکف کا اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا افضل ہے تاکہ جماعت کے واسطے مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور انہوں نے صورت مسئولہ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ جو قریب الواجب علی العین ہے، احادیث میں جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سخت وعید وارد ہوئی، چنانچہ فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترک جماعت پر اصرار کو گناہ قرار دیا گیا۔ نیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم شریعت کی طرف سے ہے، جبکہ اعتکاف کو معتکف خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اعتکاف سے زیادہ مؤکد حکم ہے۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ الکفایہ بھی نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے معتکف کا ذمہ بھی فائق ہو جائے، اس لیے ان تمام امور کا تقاضا یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے جماعت کو نہ چھوڑا جائے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی میں شکل کی ہے کہ فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر اذان خانہ
اذان خانے کا دروازہ مسجد سے باہر ہو اور معتکف اذان دینے کے واسطے اس دروازے سے اذان خانے میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ راجح قول کے مطابق یہ حکم مؤذن اور غیر مؤذن دونوں کے لیے، کیونکہ اذان سنت نماز ہے، لہذا اس کے لیے نکلنا حاجت شریعہ میں داخل ہے۔ ایک اور شک اس نے لکھا جب اذان سنت نماز ہونے کی وجہ سے حاجت شریعہ میں داخل ہے اور اس کے لیے مسجد سے نکلنا درست قرار دیا گیا ہے تو خود ادراک جماعت بدرجہ اولا حاجت شریعہ میں داخل سمجھی جائے گی، اور معتکف کے لیے بوقت حاجت نماز جماعت کے واسطے مسجدوں سے نکلنا درست ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی حاجت کی بنا پر جماعت مسجد سے باہر ہو رہی ہو تو معتکف کے لیے جماعت میں شریک ہونے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعتکاف کے دنوں میں جماعت مسجد کے اندر ہی ادا کی جائے اور کسی معقول عذر کے بغیر مسجد سے باہر جماعت نہ کی جائے، تاکہ معتکفین حضرات کو مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ جی فتویٰ دارالعلوم کراچی کا۔ بندے نے کہا کہ فتویٰ دے دو، وہ تو بہت اس میں زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے جو ضروری باتیں تھی وہ میں نے بتا دی۔ اچھا، لکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درج ذیل مسائل کے بارے میں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رضی اللہ عنہ اپنے رسالہ احکام اعتکاف میں اعتکاف کی قضا کے سلسلے میں فرماتے ہیں اور اگلے رمضان میں قضا کرے تو بھی قضا ہو جائے گا۔ یہ اس کا عبارت انہوں نے نقل کیا ہے، احکام اعتکاف۔ جبکہ صفحہ 59 میں عورتوں کا اعتکاف کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں لیکن اگر حیض سے پاک ہونے پر رمضان ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد کسی دن خاص طور پر اعتکاف وہی اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھ کر ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے، جو بشت زیور کا حوالہ دیتے ہیں۔ پہلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں بلکہ رمضان کے روزوں کے ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے، اور دوسری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی رمضان کے روزوں کے ساتھ اعتکاف نہیں ہو سکتا، یعنی اگلے رمضان کے روزوں کے ساتھ، کیونکہ وہ روزے اعتکاف کے لیے نہیں بلکہ رمضان کی وجہ سے رکھے جا رہے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا تو شرط ہے، لیکن اعتکاف کرنے کی نیت سے روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا دوسرے رمضان کے قضا روزوں کے ساتھ اعتکاف درست نہیں؟ کہتے کہ جی دلائل کے ساتھ بتا دیں۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے اعتکاف مسنون ٹوٹ جائے تو کیا اس روزہ کی قضا کے ساتھ اسی اعتکاف کی قضا لازم ہے یا اس روزہ کی قضا کے ساتھ اعتکاف کرنا درست ہے؟ اور تیسرا لکھا ہے ایک دن کے اعتکاف کی قضا کا طریقہ اگرچہ فقہاء نے صاف نہیں لکھا لیکن قواعد سے یوں معلوم ہوتا ہے جو اوپر لکھا ہے۔ اچھا، یہ میں کوئی فتوے میں تو بہت زیادہ انہوں نے ڈیٹیل لکھا ہے، میں تھوڑا بتا دوں گا کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ احکام اعتکاف صفحہ 47 کے مطالعہ سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسنون اعتکاف کی قضا کے 3 طریقے۔ اگر اسی رمضان میں وقت باقی ہو تو قضا کی نیت سے کسی بھی دن اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اگر رمضان میں وقت باقی نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک دن کے لیے اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور اگلے رمضان میں قضا کرے تو بھی قضا صحیح ہو جائے گی۔ اور قضا کا طریقہ مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ رہی یہ بات کہ اعتکاف مسنون نفس روزہ کافی ہے یا اعتکاف کی نیت سے روزہ رکھنا ضروری ہے، تو اس بارے میں محقق قول یہ ہے کہ اعتکاف مسنون کے لیے نفس روزہ کافی ہے، اعتکاف ہی کی نیت سے روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق اعتکاف عبادت مقصودہ ہے، اس کے لیے روزے کی حیثیت ایسی ہے جیسے نماز کے لیے وضو، یعنی نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ وضو اسی نماز کے لیے کیا گیا ہو، بلکہ اگر نماز کا وقت آ جائے وہ شخص باوضو ہو تو اس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور صفحہ 59 میں عورتوں کے اعتکاف کے عنوان کے تحت جو لکھا گیا ہے کہ اگر حیض سے پاک ہونے میں رمضان ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد کسی دن خاص طور پر اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھ کر ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے، اس جملے سے مراد یہ نہیں
یہ نہیں کہ اعتکاف ہی کی نیت سے روزہ رکھنا ضروری ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ دونوں میں بھی اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اس کا قرینہ یہ جملہ ہے رمضان ختم ہو جائے، لہذا معلوم ہوا کہ رمضان باقی ہو تو اس کا روزہ اعتکاف کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نیز احکام اعتکاف میں ذکر کردہ مسئلہ کے اصل ماخذ حاشیہ بہشت زیور کی طرف مراجعت کے بھی یہی بات سامنے ہے۔ یہ انہوں نے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل لکھا ہے، بہشت زیور کا پھر جلد وغیرہ لکھا ہے، لیکن بعد پاک ہو جانے کے اس دن کے اعتکاف کی قضا ضروری ہے۔ پھر اگر یہ قضا رمضان ہی میں کی تو رمضان ہی کا روزہ کافی ہوگا، اور اگر بعد رمضان کے قضا کی اور اگر بعد رمضان کی قضا کی تو اس دن کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا رسالہ اعتکاف مسائل کے صفحہ 59 والے مسئلے کا حکم اور صفحہ حاشیہ 47 حاشیہ بہشت زیور صورت مسئولہ میں اعتکاف کی قضا اسی روزے کے ساتھ لازم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بھی قضا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے روزے کے ساتھ بھی اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اصل میں لوگ جب مسائل پوچھتے ہیں تو ہم تو آسان جواب دیتے ہیں، فتاووں میں اتنا ڈیٹیل سے لکھا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، آگے جاتے تو پیچھے بندہ بھول جاتا ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ کو وہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں جی فتویٰ دے دے، تو اس کے حوالے سے میں نے ایک فتویٰ دے دیا۔